بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قرآن کریم وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کہہ کے اللہ کے ذکر کو بہت بڑی چیز کہتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے، میں ایک ایسی چیز آپ کو بتا رہا ہوں آج، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ چیز ہوتی ہے دل کا اطمینان۔ آدمی کو دل کا اطمینان نہیں ہوتا تو کئی بار یہ اس کی دل کی بے چینی اس کے اٹیک کی وجہ بن جاتی ہے، اور کئی بار یہاں ہندوستان میں تو غیر مسلم لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت بار خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ مسلمان خودکشی نہیں کرتا، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، تو خودکشی کا مطلب بھی کوئی نہیں ہوتا۔ غیر مسلم اللہ کو جب مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کا تصور بھی نہیں ہے کہ مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، لہذا وہ ذرا سی بات کے پیچھے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، مسلمان کی اس سلسلے میں طاقت کا ذریعہ کیا ہے؟ مسلمان کی طاقت کا ذریعہ یہ ہے کہ مسلمان کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مصیبت پیش آتی ہے، یا اس کا دل بے چین ہوتا ہے، یا وہ کسی ایسی حاجت میں پڑ جاتا ہے کہ جو حاجت کسی بھی طرح سے پوری ہو ہی نہیں رہی ہوتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رب العزت کا جب وہ ذکر کرتا ہے تو آپ یقین جانیں اس کے مسائل اس طرح سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ کہ جس طرح سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی پریشانی ہے، وہ اللہ کا ذکر اختیار کرتا ہے، پتہ چلا رزق کا انتظام کس طرح سے ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ بیماری ہے، دور نہیں ہو رہی ہے، وہ ذکر اختیار کر لیتا ہے، ذکر کرنے لگ جاتا ہے اللہ کا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری کب ختم ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ معلوم ہوا پوری زندگی میں جس قدر جس طرح کے بھی مسائل آتے ہیں، ہر مسئلے کا ایک حل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اب ذکر کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، سب سے آسان اور مزے کی بات ذکر کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو مسنون اذکار بیان کیے گئے ہیں حدیث شریف میں، بہت ساری یعنی الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ موقعوں کے لیے الگ الگ دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آدمی ان مسنون دعاؤں کو ان کے موقعوں پر پڑھنے لگے، وضو کے درمیان میں یہ پڑھنا ہے، وضو سے پہلے یہ پڑھنا ہے، وضو کے بعد یہ پڑھنا ہے، نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ پڑھنا ہے، ایسے ہر موقع پر اگر ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے لگے، بے شمار مشکل مسائل ایسے ہوں گے انشاءاللہ آپ کے دائیں بائیں سے بھی نہیں گزریں گے، دور سے ہی دور وہ رخصت ہو جائیں گے اور آپ کے دائیں بائیں سے بھی نہیں گزریں گے انشاءاللہ، یقین جانیں۔ اتنی برکتیں ہیں خصوصاً مسنون دعاؤں میں، مسنون اذکار میں، مسنون ذکر میں، اتنی برکتیں۔ اور پھر جو وہ اذکار بھی ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں سے منقول ہیں، وہ سب کے سب بھی ہمیں اپنی سہولت کے ساتھ اختیار کر لینا چاہیے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ عملیات کی طرف چلتا ہے، عملیات کی طرف چلتا ہے، اور جو مسنون ذکر ہے، مسنون اذکار ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں جس سے مطلب عملیات کے علاوہ جو ذکر کے قبیل سے ہیں، اس کی طرف ذہن نہیں جاتا آدمی کا۔ جبکہ یاد رکھیے، جو آدمی ذکر کو اختیار کرتا ہے، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل انشاءاللہ اٹکی نہیں رہے گی۔ عملیات کی دنیا میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ذکر کی دنیا میں اس بات کی گارنٹی ہے انشاءاللہ کہ ذکر کرنے والا مایوس نہیں ہوتا۔ ذکر کرنے کے دو طریقے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ مسنون اذکار اختیار کریں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ والے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو ذکر سکھا رہے ہیں، ان کی طرف رجوع کریں۔ اس سے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے کہ ایک تو ذکر کیسے کریں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، پھر دوسرے اللہ والوں کی دعاؤں میں ہمارا مستقل ایک ان سے ہمارا دعائیہ تعلق ہو جاتا ہے، ان کی نگاہوں میں ہم رہتے ہیں، تو وہ بھی اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں، اپنی جو نگاہوں سے جو ایک میں عشق پلانے کا موقع ہوتا ہے، وہ میں عشق بھی یعنی عشق کی شراب، میں عشق مطلب عشق کی شراب، یعنی عشق والا وہ نشہ، عشق کا نشہ تو عاشق ہی جانے، اور اصل چیز تو عشق ہی ہے نا۔ دل میں اللہ کا عشق پیدا ہو جائے، اللہ کرے، جب دل میں اللہ کا عشق پیدا ہو جائے تو پھر یہی ذاکر کی معراج ہے، یہی ذاکر کی معراج ہے۔ اگر دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق پیدا ہو گیا تو ذکر کرنے والے کے لیے سمجھ لیجیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ اس کے لیے بڑا نہیں لگے گا،
کیونکہ اب ذکر کی کثرت اس کو اس بات پر آمادہ کر دے گی کہ وہ دنیا کو حقیر سمجھنے لگے گا، دنیا کو ایک بیکار چیز سمجھنے لگے گا۔ اب مسئلہ تو بہت بڑا درپیش ہے، مگر ذکر کی برکت سے اس کے قلب میں، اس کے دل میں اتنا اطمینان ہے الحمدللہ کہ اس کو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی دنیا کا بڑا نظر نہیں آ رہا۔ ایک طرف تو یہ ہوگا، دوسری طرف یہ ہوگا کہ ذکر کے ذریعے سے جو اللہ رب العزت کی خوشامد کرے گا، اللہ سے مانگے گا، انشاءاللہ یہ خود دیکھے گا کہ میں پہلے ذکر نہیں کرتا تھا اور یوں چلتے پھرتے اللہ سے کہتا رہتا تھا، اس میں کیا ملتا تھا مجھے، اور اب میں ذکر کرنے کے ذریعے جو اللہ کی خوشامد کرنے پر میں آ گیا ہوں، اب مجھے کیا ملنے لگا ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم سب کے سب اللہ رب العزت کا ذکر سیکھ کر کریں گے، اور سیکھنے کے لیے دو ذریعے میں نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، دوسرے جو ہمارے حضرات مشائخ اہل اللہ، علماء اور صوفیاء کرام اپنی خانقاہوں میں یا جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، ان سے باقاعدگی کے ساتھ میں ذکر کو سیکھا جائے۔ اللہ رب العزت اس کاوش کو قبول فرمائے۔